الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں سیاسی اتھل پتھل ہے، بدامنی، شر فساد اور جنگ کا ماحول ہے، جس کے نتیجے میں انسانی زندگیاں مختلف اعتبار سے متاثر ہو رہی ہیں. جہاں بھی سیاسی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں تو وہاں معاشی تبدیلی بھی ضرور واقع ہوتی ہے. تو دنیا میں جو بھی اس وقت سیاسی حالات چل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں معاشی بحران بھی پیدا ہوا ہے. مہنگائی روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں بڑھ رہی ہے، جس کی علامت ہے کہ سونے کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. تو سونا کیا ہے؟ سونا اصل میں کسی انسان کے کوئی چیز خریدنے کی طاقت کو بتاتا ہے. آج جو بھی اس کی بازار میں قیمت ہے، آج سے چند مہینے، سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند مہینے پہلے تقریباً 30-40% جو ہے یہ قیمت کم تھی. تو اس طرح سے جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں. اور اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کے خریدنے کی طاقت، جس کو اصطلاح معاش میں پرچیزنگ پاور کہتے ہیں، خریدنے کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے. کوئی بھی چیز خریدنا اگر آپ چاہ رہے ہیں تو 10 وقت سوچنا پڑتا، کیونکہ جو بھی آمدنی ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے جو ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. مثلا ایک آدمی کی آمدنی اگر ماہانہ 10,000 روپے ہے اور خرچہ اگر اس کا 12 یا 15,000 روپے ہے، تو لازمی بات ہے کہ 5,000 روپیہ جو ہوگا وہ اضافی اس پر بوجھ عائد ہو رہا ہے. تو وہ کہاں سے لائے گا؟ قرض لینا پڑے گا، کسی سے مانگنا پڑے گا، یا پھر کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں، یا پھر اور کوئی ایسے ذرائع جو غیر قانونی یا غیر شرعی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس سے اکثریت دنیا کی متاثر ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی دولت چند ہاتھوں کے اندر چلی گئی ہے. بڑے بڑے جو دنیا میں دولت مند لوگ ہیں، ان کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عام لوگ پریشان ہیں. بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے، یہ تفصیل بتانے سے مقصود صرف معلومات آپ کو دینا نہیں ہے. جو اثرات معاشی طور پہ ہر ایک انسان پہ پڑ رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا کا حصہ ہیں، تو ہم میں بھی ہر شخص جو ہے معاش کو لے کر کے پریشان ہے. تو ہمارے دین کی تعلیمات اس تناظر میں کیا ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان کے ہم کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک سوال ہے جس کا انشاءاللہ آج اپنے خطاب میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ ایک مسلمان کو ان حالات میں کیا اقدامات کرنے چاہیے، کن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ طریقہ کار کوئی بزنس کو بڑھانے والا یا آدمی کو غریب سے امیر بنانے والا نہیں ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بلکہ ان طریقوں پر اگر کوئی انسان عمل پیرا ہو تو اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی وہ ایک پرسکون زندگی انشاءاللہ بسر کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ کوئی مسلمان کے کوئی معاملات ہو زندگی کے، اس میں اس کو جو سب سے پہلی چیز دیکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کام سے راضی ہے کہ نہیں، یا جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ آخرت پر کیا پڑ رہا ہے. دین اسلام غریبوں کو امیر بنانے نہیں آیا ہے، دین اسلام کمزوروں کو طاقتور بنانے نہیں آیا ہے، یا ایسے کوئی فارمولے جس سے آپ کی دنیا کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، یہ بتانے کے لیے دین اسلام نہیں ہے. وہ آپ اپنی کوشش سے، اپنی جہد سے کمزور سے طاقتور بن جائیں، غریب سے امیر بن جائیں، اسلام کو اس سے بحث نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جو بھی کرو یہ دیکھو کہ اس سے آخرت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو دین اسلام ہماری آخرت سنوارنے آیا ہے، اور جو اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے. اگر نہ بھی ہو، کوئی آدمی غربت میں ساری عمر گزار کر مر بھی جائے، لیکن اس کی آخرت اگر سنور جائے تو وہ ہمیشہ کا کامیاب ہے. اگر کوئی انسان دنیا میں تو پرتعیش زندگی گزار لے، جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو مل بھی جائے، مرنے کے بعد اگر اس کی زندگی خدا نہ خواستہ آخرت کی خراب ہو جائے تو یہ چند روزہ زندگی کو بنانے کے لیے اس نے اگر اپنی آخرت بگاڑ لی ہے تو وہ احمق ہے، بے وقوف ہے وہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ کو مٹھی ڈھیروں بھی دی جائے تو آپ کیا قبول کریں گے؟
سونا تنکا بھر بھی ہو تو قبول کریں گے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ سونا ایک قیمتی چیز ہے اور مٹی مقدار میں بھلے کتنی ہی کیوں نہ ہو وہ ایک سونے کے مقابلے میں کم ترین چیز ہے. تو ایسے ہی آخرت بھی سونے کے مانند ہے اور یہ دنیا کی زندگی بھلے کتنی ہی مل جائے مٹی کے مانند ہے. تو بظاہر وہ بہت بڑی کیوں نہ معلوم ہو لیکن حیثیت اور ویلیو کے اعتبار سے سونے کی حیثیت سے اس کی کوئی تقابل نہیں ہے. تو بہرحال عزیزو، دین اسلام جو دین حق ہونے کے ساتھ ساتھ دین کامل بھی ہے. دین کامل کسے کہتے ہیں؟ پورا دین. پورا دین کسے کہتے ہیں؟ وہ دین جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرے، اس کو کہتے ہیں دین کامل. یعنی وہ دین عبادات میں بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اخلاقیات میں بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ دین معاشرت میں بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے، معیشت میں بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن رہنمائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس دین سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، اس کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرنا پڑے گا اور دل و جان سے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا، اپنے اوپر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا، نافذ کرنا پڑے گا. اگر صرف معلوماتی طور پہ کوئی باتیں آپ جان لیں تو کیا وہ چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے؟ مثلاً ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اس کو پتا چلا کہ اس کو یہ بیماری ہے، تو کیا وہ اچھا ہو جائے گا؟ یا پھر اس کو یہ بھی پتا چل جائے کہ اس کے لیے یہ دوائیں، تب بھی کیا وہ اچھا ہوگا؟ ہرگز نہیں. یہ معلومات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیماری جو کچھ بھی ہے اس کا علاج کیا ہے وہ اس کو کروانا پڑے گا، دوا اس کو کھانا پڑے گا، پرہیز اس کو کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اس کی بیماری دور ہوگی. تو ایسے ہی اگر ہم صرف یہ کہہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. مسلمان کیسا ہونا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مسلمان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے احکام کے تحت کیسے اپنے آپ کو جو ہے اس کو لگا دینا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے. جیسے دوا کھانا ضروری ہے، محض بیماری کا دوا کا جان لینے سے آدمی کو شفا نہیں ہوتی. اسلام کے بارے میں بہت معلومات حاصل ہو جانے سے کچھ تو فائدہ ہوگا لیکن اصل بات حاصل نہیں ہوگی. تو مختصر یہ کہ عزیزو، ہمارا دین جو دین کامل ہے ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کے واسطے آیا ہے اور قیامت تک کے واسطے. کیونکہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، تو پھر جو کچھ بھی آپ لے کر آئے ہیں وہ آخری ہے. کتاب آخری، دین آخری، شریعت آخری، احکام آخری. کسی اور احکام دین شریعت کی اگر ہم امید میں بیٹھے ہیں تو مسلمان نہیں. ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے آقا لے کر کے آئے ہیں بس وہ فائنل ہے، اب اس پر ہم کو عمل پیرا ہونا ہے، اس کو دل و جان سے قبول کرنا ہے. اگر ہم نہ کریں تو اس سے کیا کچھ دین کا نقصان ہونے والا ہے؟ کوئی آدمی ہوا نہ کھینچے اپنی سانس لینے کے لیے، ہوا کا کوئی نقصان ہے؟ آپ مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے. تو ایسے ہی کوئی دین کو اختیار نہ کرے تو اس میں دین کو اختیار نہ کرنے والے کا نقصان ہے. دین کہتا ہے جاؤ بلا سے، ہم کو کیا نقصان ہے؟ کیونکہ دین اللہ نے بندوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو عطا کیا ہے، اپنی نعمت کے طور پہ ان کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کیا مانا؟ بندوں کے لیے مہربان ہے. تو اس کی مہربانی دین کی صورت میں ظاہر ہوئی، اس کی مہربانی رسول اللہ کی صورت میں ظاہر ہوئی، اس کی مہربانی شریعت کی صورت میں ظاہر ہوئی، اس کی مہربانی قرآن کی صورت میں ظاہر ہوئی. تو جیسے ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے سے شفقت کرتی ہے، اس کو ٹھوس ٹھوس کر کھلاتی ہے، وہ نہ بھی کھانا چاہے، بچہ نہ کھائے تو بچے کا نقصان ہے. ماں تو محض شفقت اور رحمت کی وجہ سے کھلانا چاہتی ہے، بچہ اس کو سمجھ رہا ہے ماں زبردستی کر رہے ہیں. جیسے کئی ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں. بچوں کیا دکھتا یہ کیا زبردستی کر رہے ہیں بھائی، یہ کیا مصیبت لگئی پیچھے. کئی بچے خاص طور پہ جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں، اپنی بچپن سے جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک طبیعت کے اندر اختیار پیدا ہوتا ہے، ایک مزاج کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم بڑے ہو گئے، اب ہم اپنا خود اچھا برا سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنے فیصلے لے سکتے ہیں. ویسے وقت میں جب ماں باپ ان کو کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی بات سے روکتے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ان کو برا دکھتا. تو ان کو جو برا دکھ رہا ہے یہ کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں، کہ اماں بابا ہی کیا سب کرنے والے، جس کے نتیجے میں ان کی بات قبول کرنے کے لیے پس و پیش کرتے ہیں. لیکن آپ ہم جانتے ہیں کہ ان کا ایسا سوچنا غلط ہوتا ہے. ماں باپ کوئی بات ان پر زبردستی مسلط نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان پر مہربانی کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد اچھی زندگی گزارے، اچھے بنے، دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے بنے، دینی اعتبار سے بھی اچھے بنے. تو ایسے ہی دین اگر کوئی بات آپ کو کہتا ہے کہ لازماً آپ کو کرنی ہے جبکہ آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، تو بس یہ مثال ذہن میں رکھ لیں کہ دین کوئی بات آپ پہ اگر لاگو کر رہا ہے تو اس سے دین آپ پر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے. دین کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، رسول کی مہربانی ہے کہ آپ کے لیے حکم دیا. تو بہرحال عزیزو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ موجودہ معاشی بحران میں اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. تفصیل میں گئے بغیر آسانی سے اس موضوع پر میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں تو آپ سمجھ لیں کہ 3 باتیں ہیں جو ہمارا دین ہم کو اس حوالے سے بتایا. کتنی باتیں ہیں؟ 3. اگر ہم ان 3 باتوں کو پیش نظر رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت حد تک ہمارے دنیاوی معاشی مسائل بھی حل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس تعلیم پر عمل کے نتیجے میں ہماری آخرت بھی سنورے گی. تو معاش کے حوالے سے پہلا حکم ہمارے دین کا ہے کہ ہم حلال کمائی حاصل کریں، پہلا اصول. دوسرا اصول یہ ہے کہ معاملات کے حوالے سے ہمارے دین نے جو اصول دیے ہیں، یعنی کما لیا اب آپ نے تو آپ کو کمائی کو آپ کیسے برتیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا بھائی. کمانے کے بعد وہ جو مال آیا ہے اس کو دنیا اور دین دونوں حوالے سے اس کو کیسے برتیں.
تیسرا حکم کیا ہے ہمارے دین کا؟ انفاق فی سبیل اللہ. تو 3 باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ ہماری آمدنی، ہماری کمائی حلال ہو. دوسرے یہ کہ معاملات میں، لین دین میں، خرچ کرنے میں ہم کیا کریں؟ ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں جو ہمارے دین کی تعلیم ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. تیسرا حکم کیا دیا ہے ہمارے دین نے؟ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. انفاق فی سبیل اللہ. یہ ہے 3 بنیادی اصول معاش کے حوالے سے. تو پہلی بات کیا ہے؟ حلال کمائی. اس کی بڑی تاکید ہمارے دین میں آئی ہے، کیونکہ دیکھو جب تک کہ کمائی حلال نہیں ہوگی اس میں برکت نہیں ہوگی. اب اس کے بعد کے مراحل آپ کچھ بھی کر لیں، آپ نقصان اٹھانے والے. ہو سکتا ہے حرام کمائی کے نتیجے میں دنیا آپ کی اچھی ہو جائے، کیونکہ دنیا میں کئی لوگ ہیں شراب کا کاروبار کرنے والے ہیں، جوئے کے اڈے چلانے والے ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے ہیں. کیا وہ دولت مند نہیں ہے؟ بے تحاشا ان کے پاس دولت ہے. تو وہ حرام ذرائع سے آئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اچھی ہے ان کی، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. کر لیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ آزاد چھوڑ دیا ہے ان کو، یہ سب کر لیں. آخرت میں پکڑ ہوئی، اور دنیا میں وہ یہ سب کمانے کے باوجود بھی مطمئن نہیں رہیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کے اندر لالچ اور ہرس اور سخت دلی ہوتی ہے. کیونکہ جب آدمی حرام ذرائع سے کماتا ہے تو اس کو اور کمانے کی ہرس پیدا ہوتی ہے، لالچ. اور یہ لالچ انسان کو سکون سے رہنے نہیں دیتی. اور ہونا یہ ایک بیماری ہے. جیسے ایک آدمی ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ وہ کھا رہا ہے، پیٹ نہیں بھر رہا ہے، تو وہ کتنا ہی کھا لے، کچھ بھی کھا لے، مطمئن نہیں ہوگا نا. تو ایسے ہی کوئی آدمی حرام طریقوں سے کمائے اور پھر اور کمانے کی جو لالچ اور ہرس کی بیماری اس کو لاحق ہوگی، اس کے نتیجے میں وہ مطمئن نہیں رہے گا. کماتا تو رہے گا، خرچ بھی کرتا رہے گا، لیکن بیچ میں جو اہم چیز ہے اطمینان، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، اور آخرت کا عذاب الگ. تو اس لیے حلال کمائی کی ہمارے دین میں بڑی تاکید آئی ہے. اب کمائی کے ذرائع کیا ہے انسان کے؟ یا تو وہ صنعت کرتا ہے، صنعت یعنی مینوفیکچرنگ، کوئی چیز بناتے ہیں بڑے لیول پہ جو بنتی ہے فیکٹریز میں، اس کو کہتے ہیں صنعت، انڈسٹریلائزیشن، اس کے ذریعے سے چیزیں ہوتی ہے. یا پھر حرفت کہتے ہیں اسکلز کو. اسکلز یعنی آدمی کوئی بڑائی ہوتا ہے، ایک اسکل ہے یہ. کوئی آدمی میکینک ہوتا ہے، ایک اسکل ہے یہ، اس کے ذریعے ہوتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے ملازمت. آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے، اور جو بھی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ملازمت میں اس کو تنخواہ ملتی ہے. تو یہ ذرائع ہیں آمدنی کے انسان کے. تو ہر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ دیکھے کوئی بھی وہ شعبے میں ہو، چاہے صنعت کے شعبے میں ہو، یا پھر وہ حرفت اسکل کے شعبے میں ہو، یا پھر ملازمت کے شعبے میں ہو، اس کی آمدنی حلال ہے یا نہیں. اور آمدنی حلال کیسے ہوتی ہے؟ جو آمدنی جھوٹ سے، دھوکے سے، بددیانتی، بے ایمانی سے اور ظلم سے پاک ہو، وہ حلال ہوتی ہے. کوئی مال اگر جھوٹ بول کر حاصل کیا گیا ہے، حرام. کوئی مال دھوکہ دے کر حاصل کیا گیا ہے، حرام. کوئی مال وعدہ خلافی کر کے حاصل کیا گیا ہے، حرام. کوئی مال ظلمن حاصل کیا گیا ہے، حرام. تو اب کیا معلوم ہوا کہ کوئی کاروبار ہو، کوئی پیشہ ہو، اس میں ہر ایک مسلمان کے لیے اولین ذمہ داری، جیسے کہ نماز پڑھنا ایک ذمہ داری ہے، اس کی فریضہ ہے اللہ کے تحت، ایسے ہی اپنی آمدنیوں میں، اپنے معاملات میں یہ دیکھنا کہ جو ذرائع آمدنی ہے وہ حلال ہے، یعنی اس پر فرض ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، بھولے بادشاہ نہیں بن سکتے اس میں. کیوں؟ ہمارا دین حکم دیتا ہے جیسے تم نماز سیکھتے ہو، روزہ سیکھتے ہو، ویسے ہی تم معاملات سیکھو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ ہنٹر لے کر نکلتے تھے بازاروں میں، اور بیوپاریوں کو ذرا کہیں غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو ایک لگا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ احکام سیکھو دین کے. دین نے تم کو بتایا ہے، معاملہ کر رہے ہو، دیکھو کہ معاملہ جائز ہے نہیں شرعن، کس کا کیا حق ہے، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، بے ایمانی تو نہیں ہو رہی ہے، بددیانتی نہیں ہو رہی ہے، اس کے اوپر نظر رکھو. یہ تاکید ہمارے دین کی ہے. تو چاہیے کہ حلال روزی حاصل کریں، اس کی بڑی تاکید قرآن مجید میں آئی ہے، احادیث مبارکہ میں آئی. بیٹے یہ آپ لوگ راستے میں سے ہٹ کے بیٹھو، آگے آ جاؤ، آگے آؤ. حکم یہ ہے شریعت کا کہ نماز کے لیے جب آئیں مسجد میں تو اگلی صفوں کو پہلے پر کریں. اگلی صفوں کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں آیا لوگ جان لیں کہ اگلی صفوں کی کیا فضیلت ہے تو لڑنے لگے کہ میں بیٹھوں گا. یقین نہیں ہے اس کے اوپر، اس واسطے نہ لڑ لیں. ورنہ تو جلدی آ کر لوگ گھنٹوں پہلے مسجدوں میں انتظار میں بیٹھتے تھے نماز جمعہ کے لیے. بچپن میں ہم دیکھتے تھے جب اسکول جاتے تھے 8-9 بجے کا وقت ہوتا تھا، لوگ تیار ہو کر کے سائیکلوں کے اوپر پیدل مکہ مسجد کی طرف اور دیگر جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں 9-10 بجے سے جمع ہو جاتے تھے اور اگلی صفوں کو پکڑ لے کے رکھتے تھے. بہرحال چاہیے آداب سیکھیں مسجد میں جب آئیں کہ مسجد میں آنے کے بعد قدم ڈالتے وقت کیا کرنا چاہیے، اندر آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، بیت الخلاء کے آداب کیا ہیں، مسجد کے ساتھ اپنے جو بیٹھتے ہیں پڑوسی ان کے کیا آداب ہیں، مسجد میں آتے ہی نماز سنت کیسا پڑھنا، کہاں پڑھنا، کسی کے لیے تکلیف اور رکاوٹ کا باعث نہیں بننا، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں. اب بڑا مسئلہ امت کا یہ ہے کہ تیاری نہیں ہے قوم. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. کسی فرد کو کوئی بات میرا کہنا مقصود نہیں ہے بلکہ ایک مسئلہ ہے جو ضروری تھا، میں نے بتایا. تو مختصر عزیزو، قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں رزق حلال کی تاکید ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ ایک مقام فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو کلوا من طیبات، طیبات میں سے کھاؤ. طیبات بول تو پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ چیزیں ایک ہوتی ہے کھانے میں، یعنی آدمی میٹھا کھائے، شہد کھائے، بس جانور نہ کھائے، شراب نہ پیے، جو خبائث ہے. تو یہ تو مسلمانوں کو معلوم ہے. پھر بھی کوئی بھی مسلمان دیکھتا ارے بھائی میں کھاتے وقت یہ حرام تو نہیں ہے، مرغی کاٹے نہ کاٹے، پہلے وہ دیکھتے بکرا کاٹے، کھا جاتے ضرور مگر دیکھتے کہ کاٹے نہ کاٹے. تو بہرحال وہ ضروری ہے وہ بھی دیکھنا. لیکن یہ عادی ہے، بات عادی ہے کہ بھائی وہ جو بکری خرید رہے ہیں وہ کیسا آئی آپ کے پاس، جس کا گلا کاٹنا آپ حلال جان رہے ہیں وہ کدھر سے آیا مال، یہ وہ اہم ہے، وہ معاملات سے معلوم ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا طیبات کھاؤ. تو مطلب کیا ہے کہ سب کچھ کھا جاؤ؟ نہیں،
حلال طریقے سے بھی کھاؤ اور اعتدال کے ساتھ کھاؤ، اور حلال روزی اور آمدنی کو پیش نظر رکھو. سود شامل نہ ہو، رشوت خوری نہ ہو، دھوکے بازی نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو. تو اس کا بھی لحاظ اتنا ہی رکھنا ہے جتنا کہ کوئی چیز کے بارے میں یہ دیکھیں کہ وہ کھانے پینے میں حرام ہے یا حلال ہے. ذرائع آمدنی بھی دیکھنا. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کو، ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات. وہی بات ہے، انسانوں کو بھی حکم دیا اللہ نے، ایمان والوں کو بھی حکم دیا. اور اسی طرح نہ صرف عام مسلمانوں کو بلکہ انبیاء کو بھی یہی حکم دیا اللہ نے. انبیاء تو حرام کھائیں اس کا تصور نہیں ہو سکتا نا، پھر کیوں حکم دیا؟ مفسرین کہتے ہیں جب ان کو دیا تو ہم کو کتنا نہیں حکم ہے اس کا، یہ سمجھنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات، طیبات میں سے کھاؤ، حلال جائز طریقے سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اچھے کام کرو. تو مفسر لکھتے ہیں ایک عمل ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے. وہ کیا ہے عمل؟ پاک چیزیں کھانا. نتیجہ کیا ہے؟ نیک کام کرے گا بندہ. نیک کام کب کر سکے گا؟ جب حلال کھائے گا. تو خود اندر سے اس کو ترغیب ہوگی، اندر سے ایک جذبہ، ایک اسپرٹ پیدا ہوگی کہ مجھے اچھے اچھے کام کرنے ہیں. یہ اس کا اثر ہے. تو بہرحال حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک فرشتہ ہے جو روزانہ پکارتا ہے کہ اللہ اس بندے کی تو نماز قبول کرنا روزہ جو حرام کھاتا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھے ہیں جو دعا کر رہے ہیں حرام کھانے والوں کی نماز قبول کرنا روزہ. تو مطلب یہ اللہ قبول نہیں فرمانا چاہ رہے ہیں ان کی نماز اور روزے کو جو حرام کھاتے ہیں. اس واسطے ایسے مشن پہ لوگوں کو لگا کے رکھے ملائکہ کو جو دعا بھی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا رہے. اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صبح تڑکے، یعنی ابھی روشنی نہیں پھیلتی نہیں، اس کو بولتے صبح تڑکے، فجر سے پہلے کا وقت یا فجر کے عین آغاز کا وقت جو ہوتا ہے، نکل کر کے بازار کی طرف جا رہا تھا. صحابہ دیکھے، عرض کے کتنا اچھا ہوتا کہ یہ شخص یہ وقت پہ مسجد کو جاتا، عبادت کے لیے جاتا، تہجد پڑھنے جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسا مت کہو، اگر یہ شخص حلال روزی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر سکے اور ان کے حقوق ادا کر سکے تو یہ راہ خدا میں ہے. فرمائے اللہ اکبر. حلال روزی کمانے کو معمولی بات مت سمجھو. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا بہت بڑی چیز ہے، یقیناً بڑی چیز ہے. جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے ویسے ہی حلال روزی کی طلب بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نا حلال روزی کمانے کا. تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے وہ، تو اللہ ہی کی راہ میں لگا ہوا ہے، جیسے ایک نمازی اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے. تو کئی لوگ ہیں نماز کو تو بڑا نیکی کا کام سمجھتے ہیں لیکن طلب حلال کو اتنا نیکی نہیں سمجھتے. جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حلال روزی کی طلب فرض ہے فرائض کے بعد. یعنی نمازاں جیسے فرض ہے نا آپ کے اوپر، روزہ جیسے رمضان کا فرض ہے، ایسے ہی طلب حلال طریقے سے روزی کمانا بھی فرض ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں حرام روزی کے حوالے سے، کیونکہ حلال کے مقابلے میں حرام ہے نا، تو حرام سے بچنا ہے اور حلال اختیار کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک حرام لقمہ کھاتا ہے تو اس سے یا تو فضلہ بنے گا، فضلہ بولے تو پیخانہ جو خارج ہو جائے گا، یا خون اور گوشت بنے گا. تو اکثر حصہ غذا کا خون اور گوشت بنتا ہے، جو ایکسس ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو حرام روزی کھاتا ہے اور اس سے جو خون اور گوشت اس کا بنے گا، جب تک اس کا اثر جسم میں رہے گا اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرمائے. اور ایک حدیث پاک میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص حرام طریقے سے روزی کماتا ہے، پھر بکھرے بال اور گرد آلود کپڑے لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا لباس حرام کا ہے، جبکہ اس کی غذا حرام کی. اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ یعنی اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرمائے گا، یہ مانا ہے اس کا. تو ان حدیث سے کیا پتا چلا ہم کو کہ حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے، بڑی تاکید ہے ہر مسلمان کے لیے. جیسے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت وغیرہ کا ہم خیال رکھتے ہیں، اس کے احکام سیکھتے، ویسے ہی جو بھی پیشہ ہم اختیار کرتے ہیں، جو بھی معاملہ ہم کسی سے کر رہے ہیں، اس حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کریں کہ وہ معاملہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ معاملہ، وہ درست ہے یا اللہ اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے آپ وضو کرنا لازم ہے، معاملہ کرنے سے پہلے یہ جاننا آپ پر لازم ہے. تو پہلا اصول کیا ہے اسلام میں؟ معاش کے حوالے سے جو کچھ آپ کی آمدنی ہو وہ حلال ہو. اب آئیے دوسرا اصول، وہ کیا ہے؟ معاملات کی درستگی. اب معاملات کی درستگی کی تفصیل ہے ذرا کچھ. معاملات کی درستگی کے لیے یعنی آپ کی دنیا میں آپ کسی کے محتاج نہ ہو، کسی کے آگے آپ زیر نہ ہو، بھیک مانگتے نہ پھریں، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہو. تو ان اصولوں پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اس میں پہلا اصول ہے میانہ روی اور اعتدال. پیسے کے حوالے سے جو بھی آپ کی آمدنی، اس کو موٹے حساب سے ایسا سمجھے، ہمارے عرف میں کہتے ہیں نا جتنی چادر اتنا پیر. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ جتنی کمائی ہے اتنا خرچ. اللہ تعالیٰ عباد الرحمان یعنی رحمان کے جو بندے ہیں، سو بھی رحمان کے بندے ہیں، کسی اور کے ہے کیا؟ لیکن اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں ان کی، رحمان کے بندے، مطلب میرے بندے تو سب ہیں، میں جن کو پسند کرتا ہوں وہی ہے عباد الرحمان. ان کی ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کیا ہے ان کی صفت؟ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں کسی بھی کام میں، دنیا کے کوئی کاروبار میں ہو، بیوی بچوں پہ ہو یا راہ خدا میں ہو، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے.
حد سے نہیں گزرتے، یعنی اپنے بجٹ کے اندر کام کرتے. اسراف کسے بولیں گے؟ حد سے زیادہ خرچ کرنا. اس میں اور ایک درجہ ہے جو اس سے بھی بدتر ہے، اس کو کہتے ہیں تبذیر. قرآن میں آئے ہوئے ولا تبذر تبذیرا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اور تم تبذیر نہ کرو. تو تبذیر کی تعریف کیا ہے؟ آپ اسراف کی تعریف سمجھ لیں، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے. جہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں وہاں اسراف. مثلا ایک کام ہے آپ کا 1 روپے میں نکلتا، آپ 1.25 روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ 4 آنے جو اوپر کے ہے وہ اسراف ہے. لیکن ایک جگہ 1 روپیہ ہی خرچ نہیں کرنا ہے، وہاں 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تبذیر ہے. تو تبذیر سے بھی بچو پڑ رہے ہیں. اور تبذیر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہے. اللہ اکبر. شیطان کا بھائی کسی کو آپ بولو لڑنے آ جاتا انہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے لڑیں گا انہیں. مطلب یہ کہ شیطان کے بھائی نہ بنو کہ ضرورت ہی نہیں کیوں خرچ کر رہے ہیں. جہاں ضرورت ہے وہاں زیادہ خرچ کرنا اسراف، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے خرچ کرنا تبذیر. دونوں گناہ ہے کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہاتھ روک لیتے ہیں، بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور دونوں کے بیچ میں چلتے ہیں. یعنی نہ آپے سے باہر ہو کے شیخی خوری دکھاوا کر کے اسراف کرتے ہیں، نہ ہی کسی ضرورت مند مجبور محتاج کو دیکھ کے ہاتھ روک کے بیٹھے رہتے، اس کے بیچ میں رہتے ہیں. تو یہ حکم ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتصد لم یفتقر، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوا. اللہ اکبر. یہ حکم بھی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتیجہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو شخص اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی کو، میانہ روی یعنی ابھی جو بتایا میں نے، نہ حد سے آگے بڑھے نہ حد سے نیچے اترے، اس کے مطابق جو زندگی چلاتا ہے. تو اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے جتنی آمدنی اتنا خرچ، یہ مراد ہے اس سے کہ انسان دیکھے بھائی میری آمدنی کیا ہے، بس اسی میں اپنی زندگی کروں گا. خاص طور پہ جو اس حوالے سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ شادی میزبانی وغیرہ کے وقت ہوتی ہیں یا عیدین وغیرہ کے موقع پہ ہوتی ہیں. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں شادی کا موقع ایک اہم موقع ہوتا ہے. یقیناً اہم ہوگا کہ ایک مرد کی زندگی میں ایک عورت آ رہی ہے، ایک عورت کی زندگی میں مرد داخل ہو رہا ہے. خوش ہو جاؤ، کون روکا آپ کو، مگر اس میں حماقت مت کرو. خوش ہونے سے منع نہیں کیا گیا. اور خوش ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی مرضی کے مطابق خوشی کا اظہار کرے. ایک مسلمان خوشی ہو کے غم اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اظہار کرتا ہے. خوش ہونا آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے. کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک خوشی ہوتی ہے کسی کو تو وہی واقعے پہ دوسرے کو غم ہوتا ہے. کرکٹ میچ ہو رہا، ایک ٹیم جیت گئی ایک ٹیم ہار گئی، واقعہ ایک ہی چھوا ہی نہیں، خوش ہوتی جیتی سونے آ رہا تو روتا. تو ہم یہ دیکھنا کہ ہماری خوشی اور غم صحیح معنوں میں خوشی اور غم ہے یا اپنے کریٹڈ ہے. کئی لوگ ہیں اپنی مرضی کے مطابق خوش ہونا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی صاحب بولتے ہیں میں آپ کو پھول پلانا چاہ رہا ہوں، میں بولتا ہوں کسی کو پلاتے بھائی پیسے ضائع ہو رہے. میری ایک رائے ہے، میں کوئی فتوا نہ دے رہا ہوں، پہن سکتے، خوشبو ہے، جائز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ ایک آدھ پہن لیا الگ بات ہے، لوگ کے کپے کو کپے ڈالتے ہیں تو میں منع کر کے بولتا ہوں کہ پلانا نہیں، میری خوشی ہے کہتے. تو آپ خوش کہیں کو ہونا چاہ رہے ہیں بھائی؟ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ اپنی مرضی کر کے خوش ہونا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. آپ یہ دیکھو کہ جس کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں انہیں خوش ہے کیا اس میں. تو ہم یہ دیکھنا اللہ رسول کس میں خوش ہے. میں خوش ہونا چاہ رہا ہوں، میں خوش ہونا چاہ رہا ہوں، بولے تو کوئی بات ہے، آپ کیا ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری خوشی کیا. تو ہمارا دن خوش ہونے سے منع نہیں کرا، آپ سے باہر ہونے سے منع کرا. تو کئی لوگ خوشی کے موقعوں پر خاص طور پہ کیا کرتے ہیں، شادیوں کے موقعوں پر ہر ایک کا معاشی لیول الگ الگ ہے. ہم ایک اصول کے تحت سب کو نہیں باندھ سکتے. کروڑپتی صاحب ہے، انہوں اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں تو ان کی دولت جو جمع ہے اب انہوں پوری دکھانا چاہتے تو انہوں کیا کرتے، بہت دھوم سے شادی کرتے، 2000 آدمی کو بلاتے اور بھی بھوج کرتے. اس کی تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے، جو بات بیان کرنا مقصد ہے انہوں بہت دھوم کرے. اب ایک بیچارہ ایسا رہتا جو آدمی روز کمائے روز کھائے گا، اگر ویسا نہیں بھی ہے تو اس کے پاس قرض نہ رہتا، اچھی خاصی زندگی چلتی رہتی. اب وہ دعوت میں جا کے آتا ہوں اور دیکھ کے آتا ہوں ان کی حماقتیں. اللہ ان کو دیا تھا ہوں گا، صحیح کرے غلط کرے ایک الگ مسئلہ ہے. اب اس کے دل میں ایک شیطان ملولا تھا کہ میں بھی کچھ نہیں، کچھ بنود بہت بڑا کرے ہوں گے، 5000 آدمی کا شادی خانہ لیے ہوں گے، 2000 آدمی کی دعوت کرے ہوں گے، رشتہ داروں کو کارڈوں کے ساتھ ہر ایک کو مٹھائی کا ڈبہ بانٹے ہوں گے. میں بڑی دکان کا نہیں بانٹا تو چھوٹی تو بھی دکان کا بانٹتا ہوں، میں بھی مٹھائی کا ڈبہ بانٹتا ہوں. میں بھی جو ہے اسٹیج زبردست سجاتا ہوں. میں 2000 کو نہیں بلا ہوتا، 1000 ٹھیک ہے آپ کے 1000 کا بجٹ ہے بلاؤ کھلاؤ، نہیں ہے سوالہ بھی کرنے جاتا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہو جاتا، مخروز ہو جاتا، ادھر ادھر سے بھیک مانگتا. اور پھر اس کے بعد کے جو حالات ہے ہر ایک کو معلوم، قرضہ یہ بات کیا کیا ہوتا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں ایسے موقعوں پر زیادہ حماقتیں دیکھنے میں آتی. اس کا نقصان کس کو ہوتا، خود کو ہوتا. بریانی کھا کے مہمان نکل جاتے، کوئی مہمان آ کے آپ پریشان رہے وقت لفافہ دیکھنے جاتا کہ بھائی آپ کے قرض میں 1 لاکھ ہوں گا، 5000 دے رکھ لو، کو نہیں دیتا، منگے تک نہیں دیتے، بعض تو منگے بعد بھی نہیں دیتے. تو پھر کئی کو ایسی حماقتیں کرتے. تو ہمارا دین کیا کرا، میانہ روی، اعتدال، اقتصاد، جتنی چادر اتنا پیر. صرف شادی ولیمے میں نہیں، روزانہ کے معمولات میں بھی ہے. کئی لوگ آئے ان کو عادت رہتی میں برانڈڈ کپڑے پہنتا ہوں، میرا جوتا وہاں کا رہتا. کئی کی شان جوتا ہے پیر میں، اب تم برانڈڈ پہنو غیر برانڈڈ پہنو اس سے کیا فرق پڑنے والا. اندر کا ایک اپنا خیال ایسا ہے جس کی وجہ سے نقصان کس کو ہوتا، اپنے کو ہوتا. کیونکہ حالات انسان کے زندگی میں ایک جیسے نہ رہتے. حالیہ عرصے میں آپ سنے ہوں گے ایک ملک کے صدر کو امریکہ اٹھا لیا. انہوں صدر تھے، صدر بولتے پورا ملک ان کے اقتدار میں تھا. اب آج عالم یہ ہتھکڑیاں ڈال کے جیل میں ڈال دیا ان کو. حالات ایک جیسے رہتے
ایسے بڑے آدمی کے طاقتور پاورفل فوج تھی اس کی پورے ملک میں فوج ہے, اس کو اٹھا لے کے چلے گیا. وہ صحیح ہوا غلط ہوا کیا ہے, وہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو, عبرت کا نشان بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کیا ہے کہ حالات ایک جیسے نہ رہتے, تو انسان کیا کرنا, برے حالات کو پیش نظر رکھ کے 4 پیسے پیچھے ڈال کے رکھا تو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا, ذلیل نہیں ہونا پڑتا, کیونکہ بیماری, ناموافق حالات, معاشی تنگی زندگی کا حصہ ہے. ہمیشہ ایک جیسا بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ کے ہم روڈ پہ آ گئے, بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھتے غریب ہو جاتے, مخروض ہو جاتے, بھاگتے پھرتے, تو یہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے. یہ حقیقت ہے زندگی کی, اس کو سمجھ کے رہنا. تو ایک کام کیا کرنا معاملات میں, اعتدال. دوسرے کیا کرنا, سادگی کی عادت ڈالنا. سادگی دکھاوے کے مقابلے میں, سادگی وہ تو جیسے ہے بس ایسے بن کے بتانا لوگوں کو, شیخی خوری کرنا, دکھاوا کرنا, چند تعریفی بول سننے کی خواہش میں, یا لوگوں کے اندر اپنا ایک امیج بنانے کی خواہش میں. آپ سادگی کا امیج کیوں نہیں بنانا چاہ رہے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, صحابہ اولیاء اللہ کی سنت ہے. سادگی, اللہ جس سال میں رکھا اس پہ خوش رہو. قناعت, اللہ جس میں رکھا اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے خوش رہو. یہ نہیں بننا چاہ رہے ہیں. کیوں, اپنے کو اللہ کو رسول کو تھوڑی راضی کرنا ہے, پبلک کو راضی کرنا ہے. جبکہ وہ پبلک یہ ہے کہ جو آپ کے اچھے میں تو ساتھ ہے, برے میں ضروری نہیں ہے کہ سب ساتھ ہو. بریانی میں تو ساتھ ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے قرض میں بھی ساتھ ہو جائے وہ. تو اس واسطے سادگی کی عادت ڈالنا اور دکھاوے سے اجتناب کرنا جتنا ہو سکے. تیسرا اصول یہ ہے کہ قرض سے اجتناب کرنا. قرض دین میں اجازت ہے, جائز ہے, لیکن ہمارا دین حوصلہ افزائی نہیں کرا اس کی. کوئی اس کے اوپر فضیلتیں بیان نہ کرا, قرض لینے کی, دینے کی بیان کرا. کیوں, مجبور کو دیتے, آپ ضرورت مند کو دیتے. اس واسطے ہمارا دین بولا 2 ضرورت مند کو, لیکن یہ کبھی نہیں بولا کہ قرض لینا بہت بڑی بات ہے, بہت ثواب کا کام ہے. ہرگز نہیں. ہمارا دین بولا قرض سے بچو. کیوں, سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضور فرماتے قرض سے بچو, کیونکہ قرض رات کی نیند اور دن کا چین اڑا دیتا. فرمایا یقیناً ہوتا ہے ایسا, جو لیے ہوئے لوگ گزر رہے ہیں اس سے. تو اس واسطے اجتناب کرنا. ہاں, اب قرض کبھی لینے کی نوبت آئی تو اس میں یہ دیکھنا, کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ قرض مت لو, میں بولنے سے کوئی سننے والا نہیں. کب لینا معلوم رہنا خالی. تو یہ نئے کپڑے بنانے, ولیمے کرنے, یا اچھے کھانے کھانے, یا اور بھی جو فضول کاموں میں قرض لیتے, وہ جائز نہیں. قرض انسان ضرورتاً لے سکتا, عادتاً نہیں. ضرورتاً بولے تو شدید ضرورت بولے تو کوئی آدمی بیمار ہو گیا, علاج کو پیسے نہیں ہے تو مر جانا, انہیں قرض لے سکتے. بچے کی شادی کے واسطے انہیں پلاننگ کر کے رکھا تھا, شادی طے ہو گئی, پیسے نہیں, قرض لے سکتا. گھر بس جاتا بچی کا, آگے اللہ کچھ نہ کچھ سبیل نکال دیتا. یا ایسے ہی کوئی آدمی مجبور پریشان حال ہے, اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بن رہا, آپ کے پاس بھی نہیں ہے, تو آپ قرض لے کے دے دیں. کبھی ایسا سوچتے؟ ہرگز نہیں. ہاں, دلاتے البتہ سود کے اوپر, جو حرام ہے. دلانا بھی حرام ہے, ملانا بھی حرام ہے, اور کس قسم کے کسی معاملات میں شامل ہونا بھی حرام ہے. سودی قرض کے البتہ قرض حسنہ آپ دلا رہے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا, دینے والے کو بھی ملے گا, اور وہ اگر وقت پہ جو لیا ہے ادا کر دے اس کو بھی ثواب بھی ملے گا. تو چاہیے کہ جتنا ہو سکے قرض سے اجتناب کریں. ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا, قرض کو جو ہے عادت بنا لیے لوگ. چپ تو بھی اپ گریڈنگ, گاڑی اچھی خاصی ہے, نہیں اپ گریڈ کرتا ہوں, نہیں لیتا ہوں, چلو ضرورتاً لے رہے ہیں, خراب ہو گئی, بغیر اس کے کام نہیں چل رہا. موجودہ جو حالات معاشی چل رہے ہیں, کوئی اگر مزے میں ہے تو بے فکر نہ رہے. اگر ایسی حماقتیں کرنے جا رہے ہیں آپ, آگے چل کر کے مسائل ہونے والے ہیں. یہ کوئی دھمکی نہیں ہے. ماہرین جو معاش جو بھی ہے, فائنینشیل جو ایکسپرٹس ہیں, ان سے پوچھ لیں آپ کے حالات کیا ہے, ایسا کر سکتے کہ ہم کو بھی حماقتیں. یہاں تک کہ وہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے تک منع کر رہے ہیں کہیں بھی, کہ نہیں معلوم آپ کا پیسہ کہیں لگایا تو کیا حالات ہوتے ہیں, نہیں معلوم بھائی, سوچ سمجھ کے لگاؤ بول رہا لوگ. مگر حماقت کرنے والوں کون رکھ سکتے, کر لے کے خود ہی پریشان ہوتے. اس کے علاوہ چاہیے کہ سودی معاملات سے ایک مسلمان بچنا ہمیشہ. سود لینا, دینا, دلانا, لکھنا, لکھانا سب حرام. تو ہر قسم کے سودی معاملات سے بچنا. اگر کوئی سود لے کے کاروبار, سود پہ پیسے لے کے کاروبار کر رہا, فیل ہو جاتا ہوں, فیل یا نہیں بھی ہوا تو وہاں فیل ہو جائیں گا انہیں اللہ کے پاس. حرام طریقے سے اس نے اپنے کاروبار کی بنیاد رکھی, اور حرام جس کو اللہ نے کیا اس کو اپنے کاروبار میں شامل کیا. ہو سکتا ہے سود لے کے کرا تو کوئی بڑا تاجر, بزنس مین بڑا بھی ہو جائے اور بڑھ جائے, ہو سکتا ہے. ہندوؤں کے پاس بھی پیسے ہے, کرسچنوں کے پاس پیسے ہے, تو کیا ان کے پاس دولت آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی آخرت کامیاب ہے؟ ہرگز نہیں. کسی کو خوب پیسے آ گئے تو ضروری نہیں برکت سے چاہتے, آزمائش کے لیے بھی آتے. غیر مسلموں کو اللہ برکت دیں گا, اللہ کے نافرمانوں کو برکت دیں گا, تو ان کے پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا برکت ہو رہی ہے ان کو؟ برکت کسے بولتے ہیں؟ آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا اور کیا کاموں میں خرچ ہو رہا, اس کی بنیادوں پر برکت غیر برکت طے ہوں گی, نہ کہ کثرت. یہ کثرت بولیں گے, خوب پیسے جمع ہو جانے سے کوئی آدمی بابرکت نہیں ہو جاتا. تیسری بات یہ ہے کہ محنت اور مہارت معاملات میں ہمیشہ محنت کی عادت رہنا. میں کما لیا, بس ہے بلکہ جہاں رکے ایسو ختم ہو جاتا, قارون کا خزانہ بھی رہا تو ختم ہے. تو آدمی مسلسل محنت کرتے رہنا تاکہ جو بھی کمی ہو رہی ہے وہ پورا رہنا. جیسے ایک سوراخ ہوا تو اس کو بند کریں گے نا تو وہ چیز اندر سے نہیں نکلے گی. تو ایسے ہی انسان کو خرچے تو لگے ہوئے, آمدنی ہوتے رہی تو خرچے پورے ہوتے. کوئی اگر تھوڑے پیسے رکھ لے کے خوش ہو رہا میرے پاس اتنے ہیں, وہ چل جاتا کام, کچھ بھی نہیں چلتا. اس میں اضافہ کرتے رہو, کماتے بھی رہو, خرچ بھی کرتے رہو اچھے کاموں میں. اور مہارت, اسکل کی اہمیت ہے. آج آپ دیکھیں چائنا دنیا میں پوری معیشت کے اوپر حاوی کیوں ہے؟ ان کے پاس اسکلس ہے, مہارت ہے ان کے پاس. اور آج قوم مسلمان کا کیا حال ہے؟ وہی ٹھیلا, وہی بنڈی, وہی نوکری. میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں کسی کا, بھائی آپ ٹھیلا چلا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ کرنا چاہیے؟ سیکھتے کیوں نہیں آپ کچھ فن, ہنر, تعلیم؟ اس کی ہمارے دین میں تاکید ہے, علم سیکھنے کی, ہنر سیکھنے کی, فن سیکھنے کی, کاروبار کی, کاروبار میں دوسروں کو روزگار دینے کی. آپ لوگ بڑھائیں گے, آپ کو بھی فائدہ ہوگا, اس کو بھی ہوگا.
مسلمانوں کے لاکھوں کروڑ روپے آج جائیدادوں میں لگے ہوئے ہیں, ذاتی آمدنی ان کو بہت ہو رہی, بہت فائدہ ہو رہا ہے, ہم کو حسد نہیں ہے, لیکن کیا ایسا نہیں سوچ سکتے کہ ہماری یہ جو آمدنی ہے یا ہماری جو دولت ہے اس سے کچھ ایسا کام کریں جس سے ہم کو بھی فائدہ ہو, دوسروں کو بھی ہو. مسلمان انڈسٹریز لگاتے بہت کم. مسلمان کو ایسے انسٹیٹیوٹس کھولتے ہیں جس سے مسلمانوں کو مہارت کوئی چیز کی سکھائی جائے یا مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو. اپنی ذات پہ خرچ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, ہر ایک کے اندر نفس ہے, ہر ایک چاہتا اپنی ذات پہ خرچ ہو. اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے ساتھ دوسروں کا بھی کچھ فائدہ ہو, ایسا بھی تو سوچ سکتا ہے انسان. سوچ نہیں ہماری قوم کی. اس واسطے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں سکڑتے جا رہے ہیں. دنیا میں کتنے رئیس ایسے جس میں مسلمان لسٹ میں آتے, کچھ بھی نہیں ہے, پورے غیر مسلم. تو ہمارا دین کمانے سے منع کیا رکھا, کماؤ, خوب کماؤ, خرچ بھی کرو, اچھے کاموں میں خرچ کرو, نیک کاموں میں خرچ کرو. آخری بات یہ ہے, تیسرا اصول ہمارے دین کا ہے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمیشہ کرتے رہنا ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہے زکات دیتے رہیں, صاحب نصاب نہیں ہے تو پھول نہیں, پھول کی پتی صحیح, جو اللہ دیا اس میں سے خرچ کرتے رہیں. کیوں؟ حلال کماؤ گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. بیچ کے معاملات جس کی تفصیل بیان کرا وہ درست رہتے, وہ درست رہتے. کئی لوگ ہیں کماتے خوب ہیں, خرچ کرنے کی بات نہ کو بولتے. تو اچھا پھر خرچ کرنے میں یہ دیکھنا کہ ترجیح کس کو دینا ہے, بہت انپورٹنٹ ہے. آپ اپنی خواہش, اپنی خوشی بلانے میں اپنی خوشی پہ خرچ نہیں کرنا, اللہ رسول کی خوشی کس میں دیکھنا. تو حکم یہ ہے تم جب بھی خرچ کرو اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دو, پہلے ان کے اوپر خرچ کرو. بھلے تمہارے تعلقات ان سے اچھے ہوں گے, برے ہوں گے, انہوں تم سے راضی ہوں گے, تمہاری تعریف کرتے ہوں گے, نہیں کرتے ہوں گے, اس سے بحث نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دو. ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیا تو لوگوں کو بھیک مانگتے نہیں پھرنا پڑتا, بجائے یہ بھکاریوں کو جو سڑکوں پہ, مسجدوں کے گلیوں میں, ادھر ادھر اور کئی قسم کے تھوڑا اسٹینڈرڈ ہائی رہتے, ٹوپیاں ڈال لیتے پھرتے لوگوں کو دینے سے اچھا ہے آپ جن کو جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے, آپ جن کو جانتے ہیں یہ مجبور ہے. کون سا ایسا شخص ہوگا جس کو اپنے خاندان کے بارے میں پتہ نہیں, افسوس نہ کرے اس کی زندگی. ایک بزرگ کے پاس ان کے ایک دوست آ کے مدد طلب کرے تو وہ بزرگ ان کی مدد کر دیے. جب چلے گئے انہوں تو بزرگ رونے لگے. تو ان کی بیوی آ کے پوچھی, اجی دینا نہیں تھا تو دے کے رو رہے گئے, دینے نہیں تھا تو بزرگ بولے نہیں میں دے کے نہیں رو رہا ہوں, اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ انہیں اس حال میں پہنچ گیا اور میرے کو پتا تک نہیں چلا. بولے اس پر ایسے حالات آئے کہ اس کو مانگنے کی نوبت آئی اور ایسی بے خبری رہی میری کہ میں جانتا تک نہیں تھا کہ انہیں اس حال میں, اس پہ رو رہا ہوں. بولے میں اپنے آپ پہ رو رہا ہوں. تو آج ہم کو بھی اپنے پہ رونے کی ضرورت ہے. ہمارے خاندان میں ملنے والوں میں کئی ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں, ہم ان کو نہیں دیتے. ان کو دیا تو انہوں تعریف کرتے, ان کو دیا تو کام نکلتا, ان کو دیا تو واہ واہ ہوتی, یہ چکر میں رہتے. تو اس سے ہو سکتا ہے انہوں خوش بھی ہو جائے, اللہ رسول کی رضا حاصل نہیں. اللہ رسول کیا بولے, جس کو جانتے ہو ان کا حق ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ, تو ان اصول پہ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کرے گا. یا اللہ ہم گناہگار ہیں, گناہوں کو معاف فرمائیے. اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے. اللہ ہمارے اموال میں, اہل و عیال میں برکت عطا فرمائیے. اللہ اختصاص کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ اپنے تمام امور کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیے, اور ان کو اسراف اور تبذیر سے اور بخل سے محفوظ رکھیے, لالچ سے محفوظ رکھیے, قناعت پسندی ہم میں پیدا فرمائیے, شکر گزاری کی عادت پیدا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. عزیزو ایک اعلان سماعت فرما لیں. والدی و مرشدی حضرت سید شاہ شجاع الدین ثانی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ متولی سابقہ مسجد حاضہ کی سالانہ فاتحہ انشاءاللہ تعالی بروز چہارشنبہ 14 جنوری کو بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں مقرر ہے. شام 4 بجے سے قرآن خوانی, ختم قرآن, فاتحہ خوانی ہوگی. بعد نماز مغرب بارگاہ شجاعیہ میں محفل نعت پاک ہوگی. تو آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اس میں شرکت فرمائیں.